اس وقت اسلام آباد میں شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کی ایسی باتیں کرنا ایسے موقع پہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ ذہنی توازن کھو چکے ہیں۔ ان کی متضاد بیانات، ان کی متضاد سوچ، جو کہ قدرتی امر ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ ایک ایسا کٹ ہے جس کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، کسی چیز پہ ان کا ایگریمنٹ نہیں ہے اور نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان، جنہوں نے کہ اپنی ایک میثاق میں جو انہوں نے اپنے پوائنٹس ڈالے وہ یہ تھی کہ اسلامی قوانین کے بارے میں، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام کے ٹھیکیدار تو ہیں، بنے ہوئے ہیں، وہ اسلام کے نام پہ سیاست بھی کرتے ہیں اور سیاست کے نام پہ کاروبار بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو بیان دیا شبر زیدی کے حوالے سے، اور ایک ایسا بیان جس کے نہ سر تھا نہ پاؤں تھا، ایک ایسا جھوٹ جو کہ کسی مذہبی رہنما کو زیب نہیں دیتا، جس کی تردید خود شبر زیدی نے بڑے پرزور طریقے سے کی، بلکہ یہاں تک کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی لیڈر ہے، کوئی ایماندار لیڈر ہے جس کے وجہ سے یہ ملک آگے جا سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اب بنتا تو یہ تھا کہ وہ معذرت کر لیتے، لیکن اتنی شائستگی کہاں کہ وہ اپنی بات پہ معذرت کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ جو جلسے یہ کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان اس گروپ کے سربراہ ہیں، گلگت بلتستان پہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک سیٹ نہیں ان کو ملی، ان کی وہاں پہ سیاسی کوئی نہ شناخت ہے نہ موجود ہے، لیکن وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز پہ بھرپور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ پشاور میں جلسے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں، چونکہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ایک مذہبی رہنما اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان جو کہ اس پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے ہیں، تو وہ مذہب کے حوالے سے یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے بارے میں ان کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا، ہم سے زیادہ پتہ ہوگا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو اور اگر جانتے ہوئے بھی اگر آپ اس کے خلاف چلیں تو میرے خیال سے میرے جیسا ایک ایوریج مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ چیزیں جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں کہا ہے، تو اس کی جان بوجھ کر اس کی میں جو ممانعت ہے اس کو میں نظر انداز کروں۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی علاقے میں طاعون کے بارے میں سنو تو اس میں نہ جاؤ، اور اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اور تم اس میں ہو اس سے نہ نکلو۔ اب یہ جو کورونا کی وبا جو کہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے کہ اپنی لپیٹ میں ساری دنیا کو لیا ہوا ہے۔ سب جانتے ہیں پاکستان میں جو دوسری لہر اٹھی ہے جس میں کہ اموات بھی زیادہ ہو گئی ہیں، 7.5 کی گروتھ ہو گئی ہے اس مرض کی، اسپتالوں میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، اور آپ
بجائے اس کے ایک مذہبی رہنما ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں کو تلقین کریں کہ اس حدیث پہ عمل کریں، لیکن نہیں، انہوں نے اپنا جو ایک سیاسی ناٹک ہے وہ ضرور انہوں نے سٹیج کرنا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جلسے کریں، جس طرح کے جلسے یہ کرتے آئے ہیں کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک جمہوری ایکٹیویٹی ہے، کریں، ضرور کریں، لیکن کم از کم جو عام لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو کہ جلسے میں شریک ہوتے ہیں، ان کی، اور پھر وہ مختلف علاقوں سے آتے ہیں اور پھر واپس اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، تو دیکھیں جی ہمارا مذہب تو ایک ایسا مذہب ہے جس نے کہ جو بات بھی کی ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے، تو ہم، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور خاص طور پہ جو مذہبی رہنما ہیں ان کا تو کام ہے کہ اس پہ عمل کروائیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کی مخالفت میں چلیں۔ اس وقت میری اپیل ہوگی ان لوگوں سے جہاں کہیں بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے، حکومت پاکستان، پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے تمام اس قسم کے جلسے، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جلسے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جتنے کامیاب ہوتے ہیں اور ایک پارٹی کرتی ہے، 10 پارٹیاں نہیں کرتی ہیں، وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں، تو ہم نے وہ ملتوی کر دی ہیں، جس میں کہ پہلا جو ہمارا رشقئی میں ہونے والا تھا ہم نے اس کو پوسٹپون کر دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ملک جس کی اکانومی پہلی لہر میں کامیابی سے نکلی، اتنی ہم نے نقصان نہیں اٹھایا جس طرح کہ دیگر ممالک میں نے اٹھایا، خاص طور پہ ہمارے ہمسائے ملک میں، تو ہم ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں کہ جہاں پہ کاروبار اور اکنامک ایکٹیویٹی نہ ہو، اس سرگرمی میں حصہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ زندگیاں بھی محفوظ رہیں اور لوگوں کے روزگار بھی محفوظ رہیں۔ اس قسم کی ایک نادانی جو کہ مرتکب ہو رہے ہیں، آج بھی ایک جلسہ ہوا، اس پہ میں بعد میں آؤں گا، تو یہ ایک ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے جس کو کہ پاکستان کے عوام کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم ان سے پھر باوجود اس کے کہ یہ نہ ماننے والے ہیں اور ان کے جو ایشوز ہیں وہ مختلف ہیں، وہ سیاست نہیں ہے، وہ کاروبار ہے، ہم چاہیں گے کہ کورونا کے موجودگی میں جتنی احتیاطی تدابیر آپ اختیار کر سکتے ہیں ہم سب کو کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا جو بچاؤ ہے وہ صرف احتیاط میں ہے۔ پھر جو آج جلسے میں باتیں ہوئیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو تو 2018 میں پاکستان کے عوام نے ریجیکٹ کیا، پھر گلگت بلتستان میں آپ کو بری طرح سے ریجیکٹ کیا، تو آپ تو ریجیکٹڈ لوگ ہو، آپ کیسے، کس منہ سے دوسرے دن جلسہ کرتے ہو اور یہ کہہ کے کہ جی نتائج کو تو ہم مانتے نہیں ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں جو نتائج کو مانتے نہیں ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ قانون کو مطلوب ہیں، آپ کوئی عام سیاسی لیڈر نہیں ہیں، آپ پہ سنگین جرائم ہیں، ان کا آپ نے جو ڈاکہ ڈالا ہے، آپ نے پاکستان کے خزانے پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے، آپ نے پاکستان کے مستقبل کے پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے، آپ نے ماضی میں اداروں کی تباہی میں، تو ہم تو سنتے تھے، بچپن میں سنتے تھے کہ جی ایک مثال تھی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی ہمیں یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ جس میں وہ لوگ جو چوری کے مرتکب ہوئے ہیں، جن کے خلاف مقدمات ہیں، جن کی جائیدادیں پکڑی گئی ہیں بیرون ممالک میں، وہ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسی ڈھٹائی کا مظاہرہ جو کہ آپ کر رہے ہیں
اس کی کوئی ہماری سیاسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے. آپ کیا تقریر شروع ہوتی ہے اپنے پہ، اپنے خاندان پہ، آپ کی تقریر ختم ہوتی ہے اپنے خاندان پہ. آپ کاروباری تھے، آپ کاروباری ہیں، آپ کاروباری رہیں گے. آپ اقتدار برائے کاروبار کے قائل ہیں، اور آپ اس ملک کے لیے جتنا نقصان آپ پہنچا چکے ہیں، مزید پاکستان کے عوام آپ کو، آپ کی سیاست کو، آپ کے نظریے کو، آپ کے بیانیے کو پاکستان کے عوام ردی کی ٹوکری میں ڈال چکے ہیں. اگر آپ میں تھوڑی سی بھی ایک رسپیکٹ، سیلف رسپیکٹ ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید نہیں ہے، تو آپ کو بجائے اس کے کہ آپ تقاریر کریں، آپ کو تو یہ الیکشن نصیب ہی نہیں ہوا کہ آپ کہیں سے الیکٹ ہوئی ہوں، تو اس طرح کے ایک زہر آلود بیانیہ اپنی ذاتی اور اپنی خاندانی انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنا، اس کے لیے ایک ناٹک رچانا، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا پاکستان کے عوام کو. اور اس کا اظہار انہوں نے 2018 کے الیکشن میں بھی کیا اور گلگت بلتستان کے الیکشنز میں بھی کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خاص طور پہ جب ہماری اکانومی اپنے قدموں پہ کھڑی ہونے لگی ہے، جو ہماری اکانومی کے جتنے بھی اشاریے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور ہماری حکومت کی بہتر حکمت عملی سے، کووڈ کے بعد ہم جس مشکلات میں تھے، جس حالت میں ہمیں حکومت دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے بہت سفر طے کر لیا ہے، اور انشاءاللہ یہ بہتری رہے گی اور اس سے بھی زیادہ بہتری آئے گی، تاکہ جو عوام ہیں ان کی جو مشکلات ہیں مہنگائی کی صورت میں، وہ پرائم منسٹر صاحب کی اور ہماری حکومت کی پہلی ترجیح ہیں. اور ہم انشاءاللہ آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا چیزوں میں بہتری آتی رہے گی، اور اپوزیشن کو اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ان کی تکلیف بڑھتی جائے گی، ان کے پیٹ کا درد سخت ہوتا جائے گا، اور ان کی یہی کوشش ہوگی کہ اگر ہم اکانومی ہماری کامیاب ہو گئی تو پھر ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا. تو انشاءاللہ ناکامی آپ کا مقدر تھی، ہے اور رہے گی. بہت بہت شکریہ. اسلام آباد میں وزیر اطلاعات شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں.